اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اصطلاح مفسرین میں اس کو کہتے ہیں تذکیر بنعم اللہ، کہ اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو. جب آدمی نعمتوں پہ غور کرے گا تو لازم یہ ہے کہ اس کی نظر منعم حقیقی پہ جائے گی کہ انعام کرنے والی ذات کون سی. اس لیے اللہ نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں سکون کے لیے. اس لیے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس گھر میں سکون نہ ہو وہ گھر ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں ان کے، لیکن گولیاں کھانے کے بغیر نیند نہیں آتی ان کو. اس سے تو وہ مزدور بہتر ہے، جھوپڑی میں سوتا ہے بغیر کسی چیز کے، بڑے سکون سے اس کو نیند آتی. تو گھر تو ہوتا ہی وہ ہے جو سکون کے لیے. اسی لیے جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم اس سے سکون پکڑو، راحت پکڑو. اور پھر میں نے تمہارے اور ان کے درمیان میں محبت بھی اور رحمت بھی پیدا فرمائی ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس بیوی سے سکون نہ ملے گویا وہ بھی بیوی نہیں ہے، کیونکہ بیوی تو ہوتی اسی لیے ہے کہ تسکنوا الیہا، تاکہ اس سے سکون پکڑ سکو. کہ آدمی پریشان حال سارا دن مزدوری کر کے کام کر کے تھکا ہوا آئے گھر میں تو بیوی کو دیکھ کے اس کو راحت ملے، سکون ملے، خوشی ملے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے اندر دو چیزیں ہیں، مودت و رحمت. اب مودہ کا معنی ہے محبت، رحمت کا معنی ہے شفقت. تو کیا معنی ہے بھی جب محبت ہوگی تو شفقت تو ہوگی، تو پھر مودہ کے بعد رحمت کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ تو اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ مودہ ہوتی ہے جوانی میں، جب بڑھاپا آتا ہے اب رحمت کی ضرورت ہے کہ اب شفقت کے ساتھ ایک دوسرے سے وقت گزارے، چونکہ وہ محبت کا زمانہ اور پیریڈ جو ہے وہ تو گزر گیا. تو اس لیے ابتدا میں مودہ اور انتہا میں جو ہے وہ شفقت اور رحمت ہوتی ہے. جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ حضرت یہ شادی جو ہے یہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا نتیجہ ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو حضرت علی بہت بڑے خطیب تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ. ان کے خطبات بھی آج ضرب المثل ہیں. حجت اللہ البالغہ میں بھی
ان کے خطبات کا ذکر ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی ان کے خطبات کا ذکر ہے۔ اپنے زمانے میں چونکہ اس کی وجہ ہے کہ نحو کی تو بنیاد رکھنے والے حضرت علی ہیں، اس لیے ان کی کلام میں بلاغت بھی تھی، فصاحت بھی تھی۔ تو جب اس بندے نے پوچھا کہ حضرت شادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال، فرمایا سرور و شہر و لزوم و مہر و قصور و زہر و دخول و قبر۔ فرمایا پہلا مہینہ تو خوشی کا ہوتا ہے، وہ ہنی مون منا رہے ہوتے ہیں، اور پھر لزوم و مہر، جو مہر معین ہوئی ہے وہ بھی تو لازم ہو گئی، تمہیں دینی ہے، نہیں دو گے تو بیوی کی وجہ سے قیامت میں جہنم میں جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ قصور و زہر، اور بیوی سے زیادہ ملاقاتیں کر کے شوق مٹاتے مٹاتے کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر انجام کیا ہوتا ہے، دخول قبر، آخر وہ قبر میں پہنچا دے۔ فرمایا یہ شادی کا نتیجہ ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی فرمایا گھر کا معنی کیا ہے، بیوتکم سکن، تاکہ ان میں تم سکون پکڑ سکو۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑے سے بھی گھر بنائے، یعنی خیمے۔ عرب لوگوں کے قبائل میں عادت تھی، ایک قبہ بناتے تھے، ایک خیمہ بڑا بناتے تھے۔ تو جیسے وہ کپڑے سے بنتا ہے اسی طرح وہ چمڑے سے بھی بنتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، وہ تمہارے لیے بڑا آسان ہے، اس کو اٹھانا، لپیٹا اور چل پڑے، کھولا اور پھر بیٹھ گئے۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ تم کو اس نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور اسی سے فقہا نے مسئلہ استنباط کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی فقہ میں ذکر فرمایا ہے، چونکہ تدوین فقہ کا پہلا نام جو ہے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ امام مالک نے بھی استفادہ کیا ہے ان کی فقہ سے۔ اتنا بڑا آدمی تھا وہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جانور کا چمڑا جو ہے وہ حلال ہے، اس کو دباغت کے بعد، یعنی جیسے نمک لگاتے ہیں پھر دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، وہ حلال، چاہے وہ حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا ہو، دباغت کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے۔ صرف دو جانور ایسے ہیں جس کا حلال نہیں ہوتا، ایک خنزیر ہے کہ وہ نجس العین، وہ دباغت کے بعد بھی حلال نہیں ہوتا، اور ایک کتا ہے وہ بھی نجس العین۔ اسی لیے حکم ہے کہ ہر برتن اگر میلا ہے، کچیلا ہے، کچھ ہے، اس کو 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا، لیکن اگر کتا منہ مار جائے تو اس کو فرمایا کہ 7 دفعہ دھوئیں اور 1 دفعہ مٹی سے دھوئیں، یعنی 8 دفعہ ہو گئے۔ تو اور خدا کی قدرت دیکھو کہ اسلام نے جن چیزوں سے نفرت کی ہے نا، انگریز نے اسی چیز سے محبت کی ہے۔ اسلام نے چونکہ خنزیر کو نجس العین کہا ہے تو انگریز خنزیر کے سب سے بڑے کھانے والے ہیں۔ اسلام نے کتے کو نجس العین کہا ہے تو انگریز ماشاءاللہ سب سے بڑے کتوں کے پالنے والے، اور لاکھوں اور کروڑوں میں خریدتے ہیں، پھر ان کی ریس کرواتے ہیں، دوڑ کرواتے ہیں، اور اس میں پھر جوا کھیلتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ وہ دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بعض ملاحدہ نے، زنادقہ نے ایک استدلال کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں تو فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پر میتہ مردار جانور جو مر جائے حرام کیا ہے، اور اسی طرح دم جو خون نکلتا ہے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، اور خنزیر لحم الخنزیر یعنی گوشت خنزیر کا، تو وہ کہتے ہیں جی قرآن نے تو خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے نا، اس کے بال یا ہڈیاں یا چمڑا تو حرام نہیں کیا ہے۔ اسی لیے جتنے بڑے لوگ ہیں نا ان کے جو شیونگ برش ہوتے ہیں نا وہ خنزیر کے بالوں کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو ٹوتھ برش ہوتے ہیں وہ بھی خنزیر کے بالوں کے ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ قرآن میں تو لحم کا لفظ ہے،
تو یہ اصل میں باطل فرقے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو ہدایت دے، مر گیا ہے تو بس قیامت میں خود جواب دے گا. قرآن کے ایک ایک لفظ سے وہ نعوذ باللہ اپنے فتنے کے مطابق مقصد پکڑتے ہیں. جیسے کہ کسی دوسرے ملحد نے بھی لکھا ہے کہ جی خبر واحد جو ہے، یعنی ایک آدمی خبر دیتا ہے حدیث میں، اس کو کہتے ہیں خبر واحد، خبر دینے والا ایک ہے. تو انہوں نے کہا خبر واحد جو ہے تم علماء بھی کہتے ہو کہ یفید الظن، وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر حدیث کا کیا اعتبار ہوا؟ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ خبر واحد جتنی ہوئی وہ سب ختم ہو گئی، چونکہ خبر واحد قطعی نہیں ہوتی، وہ تو ظنی الوقوع ہوتی ہے. تو انہوں نے نعوذ باللہ حدیث کا انکار کرنے کے لیے، ویسے قرآن کو وہ نہیں مانتے، لیکن حدیث کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا. حالانکہ وہ جاہل ہے، یاد رکھو کہ ان کو ظن کا معنی ہی نہیں آیا. اب کیا کرے آدمی؟ ظن جو ہے وہ بمعنی یقین بھی ہوتا ہے. ظن جو ہے وہ بمعنی، یاد رکھو، جیسے کہ مومن کو جب قیامت میں نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا تو بڑا خوش ہوگا اور کہے گا آؤ بھائی دیکھو ماشاءاللہ میں کامیاب ہو گیا. اور کامیابی کی وجہ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا. تو وہاں ظن کا لفظ ہے لیکن یقین کے معنی. اسی طرح فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ رب کے پاس جانا ہے. لفظ ظن ہے لیکن معنی یقین. تو ایک ظن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے، ایک ظن کہتے ہیں گمان غالب. بات سمجھیں اچھی طرح. گمان غالب کا کیا معنی؟ تم طواف کر رہے تھے، اب تمہیں شک پڑ گیا کہ میرے 6 چکر ہوئے ہیں یا 7 ہوئے ہیں. تو اب فقہا یہ کہتے ہیں کہ تم غور کرو، تدبر کرو، اور گمان غالب اگر ہو جائے کہ 7 ہے تو بس ہو گیا. یہ گمان غالب جو ہے یہ بھی ظن ہے. اسی طرح جیسے کہ آپ رات کو اندھیری رات ہے اور صحرا میں ہیں اور کعبۃ اللہ کی سمت کا کوئی پتہ نہیں لگتا، تو آپ کوشش کریں، تحری کریں کہ یقیناً ادھر ہوگا. لیکن تحری کے بعد جو آپ کا ظن غالب ہے، یعنی گمان غالب ہے، ادھر نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. اچھا اب نماز ہم نے پڑھ لی، لیکن جب صبح ہوئی تو سورج تو ادھر سے نکل آیا، ہم نے نماز تو غلط پڑھی تھی، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گئی ہے کہ ہم نے ظن غالب پہ عمل کیا. تو اس لیے ظن بمعنی یقین بھی ہے اور ظن بمعنی گمان غالب بھی ہے. تو دونوں کے لیے خبر واحد یقین بھی ہے اور ظن غالب بھی ہے. لیکن وہ ظن باطل ہوتا ہے جو ظن باطل کے طور پہ ہو کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. یہ لوگ جو ہیں اپنے خیالات پہ چلتے ہیں، وہ ظن حرام ہے. تم نے حدیث کا لفظ بھی اسی سے لے لیا ہے نعوذ باللہ. حالانکہ خبر واحد پر تو حضور اللہ کے قرآن میں ہے. اگر خبر واحد سے حدیث حجت نہیں، پھر قرآن بھی تو حجت نہ ہوا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے پہلے تحقیق کر لو. اب یہ ہے کہ اس کی خبر پر تو اعتبار ہے نا، نہ ہو تو تحقیق کیوں کریں؟ تو خبر واحد پر بھی اعتبار ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیۃ القلبی کو بھیجا تو خبر واحد ہے. تو اس لیے یہ معنی نہیں ہے کہ خبر واحد کا معنی یہ ہے کہ حدیث کا اعتبار ہی نہیں ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ حدیث اگر کسی جگہ ضعیف بھی ہو تو ضعف دیکھنا پڑے گا کہ وہ روایت میں ہے یا درایت میں ہے، ضعف سند میں ہے یا متن میں. کہہ دیتے ہیں نا آج کل ہمارے نوجوان، اور جی ضعیف حدیث ہے، جی پھر ضعیف حدیثیں ساری نعوذ باللہ ختم کر دو، پھر بچے گا کیا تمہاری کتابوں میں؟ یہ جتنی کتابیں ہیں سنن کی، سنن اربعہ جو ہیں، ان کے اندر کتنی ضعیف حدیثیں ہیں. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں حدیث
ضعیف یا غریب حسن صحیح. اب ایک حدیث غریب بھی ہے، حسن بھی ہے، صحیح ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اصل میں امام ترمذی اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک سند میں تو غرابت ہے، لیکن دوسری سند کی طاقت سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور اسی حدیث کی ایک اور سند بھی ہے جو صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے علماء کی نظر جو ہے وہ تمام اسانید پہ ہوتی ہے. اسی لیے سب سے پہلے مسند امام اعظم ہے، اسی لیے ان کی کتاب الآثار ہے، اسی طرح علماء کی معانی الآثار ہے. تو یہ بڑی بڑی باتیں ہیں اور تحقیقیں ہیں، لیکن اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. اچھا، اب اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ ان کے چمڑے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، کہ بکریوں کی جیسے آپ اون اتارتے ہیں، اسی طرح اونٹ کی آپ اون اتارتے ہیں، اور اسی طرح بھیڑوں کی دمبوں کی آپ اون اتارتے ہیں. یعنی اون بھی ہے، بال بھی ہیں، اشعار بھی ہے، یہ بھی سب تمہارے نعمتوں کے لیے ہے. کیوں؟ اساساً ومتاعاً الہین. اساساً مانا گھر کا تھوڑا موٹا سامان، ومتاعاً الہین، اور ایسی چیزیں بنانا جس سے تم ایک مدت تک نفع اٹھا سکو، کہ اس سے تم بساط بھی بناتے ہو، اس سے تم گھر کا بستر بھی بناتے ہو، گھر کے بچھونے بھی بناتے ہو. تو یہ ساری اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ درخت بنا دیے ہیں جن کے سائے کے نیچے تم بیٹھتے ہو. یہ اگر درخت ہو، سایہ نہ ہوتا تو پھر درخت کس کام کا؟ تو اس لیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ درخت بنا کے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنا دی ہیں، گھر بنا دیے ہیں. جیسے قوم عاد تنحتون من الجبال بیوتا، وہ پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بنا لیتے تھے. ہم تو پتھر توڑ کے بناتے ہیں، نہیں، وہ پہاڑوں کے کھودتے چلے جاتے تھے، اسی سے کمرے بناتے تھے. اور میں جعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اللہ نے تمہارے لیے سروال بنائی ہے. یعنی اگر وہ گتن سے ہے، کپاس سے ہے یا ریشم سے ہے، وہ تمہاری گرمی کے کام آتی ہے، لیکن اگر صوف کے ہو تو وہ سردی کے کام آتی ہے. یہاں ایک کا ذکر کیا سرابیل تقیکم الحر، علماء فرماتے ہیں دوسری جانب معلوم ہے وتقیکم البرد، جیسے وہ گرمی سے بچاتی ہے ایسے میں ٹھنڈی سے بھی بچاتی ہے. لیکن ہر کا ذکر کیوں کیا گیا؟ بلاد عرب جو ہے ان میں گرمی ہوتی ہے، ان میں سردی تو کبھی قسمت سے آتی ہے، ورنہ ہمیشہ. اسی لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اس نے بھی ایک مسئلہ نکالا. یہی بات سمجھا کرو کہ فقہاء اور علماء قرآن و حدیث سے موتی چنتے ہیں، وہ خود نہیں بناتے. یہی دھوکہ ہے لوگوں کو. جی یہ قول ہے ابو حنیفہ پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ابو حنیفہ کا قول کہاں سے آ گیا؟ وہ تو حدیث سے ماخوذ ہوگا یا قرآن سے ماخوذ ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اب انہوں نے کہا کہ اس میں دو جواب ہیں. ایک تو تمہارے گرمی میں سردی کا خود بخود جز اول ذکر ہو گئی تو ثانی خود معلوم ہوگی. لا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ہو حالانکہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو جنت میں کہاں دے جائے گا. تو دوسری جو ہے وہ خود بخود معلوم ہے. یعنی من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ. اس لیے اللہ نے ایک کو ذکر فرمایا، دوسری چیز جو ہے وہ معلوم ہے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہارے لیے اللہ نے زرہیں بنائی ہیں لوہے کی کہ وہ پہن کے تم ہتھیاروں سے بچ جاتے ہو، نیزے سے بچ جاتے ہو، تلواروں سے بچ جاتے ہو. وہ بھی اللہ کی نعمت. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تم پہ پوری کر دی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تھا کہ تم مان لو اور اسلام لے کے اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ آگے اس کے بعد فرمایا لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، میرا مدنی اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لے آئیں، اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نہ آئیں، کھائیں میرا، زمین میری، آسمان میرا، پانی میرا، ہوائیں میری، درخت میرے، لیکن پھر بھی مجھے نہ مانیں، تو آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، آپ نے پہنچا دی، بات ختم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ نے کھلی کھلی بات پہنچا دی ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، میرا مدنی یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، جاننے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، باوجود انکار کر کے کافر بنتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نعمتوں کو کون نہیں جانتا ہے؟ آسمان کس نے بنایا؟ کون کہہ سکتا ہے پیروں نے بنایا؟ یہ زمین کس نے پیدا کی ہے؟ کس پیر نے بنائی ہے؟ 7 زمینیں ہیں، کہ 7 پیر ہیں یا ایک ہی پیر نے 7 زمینیں بنائی ہیں؟ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں کون چلاتا ہے؟ پھر ہواؤں کی 8 قسمیں ہیں، 4 عذاب کے لیے ہیں اور 4 رحمت کے لیے ہیں، تو یہ کس نے پیدا ہے؟ سب اللہ کی نعمتیں۔ اگر تمہارے غور ہو جائے اور سمجھو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، پھر اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اگر ان دلائل کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لے آئے تو نتیجہ کیا ہے کہ پھر اس کو جہنم کی سزا ملے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، واللہ اعلم۔